حضرت مسلم اپنے دونوں صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کے ساتھ لے کر کوفے پہنچے۔ کوفے والے منتظر اور چشمے برا تھے۔ انہوں نے آپ کے آنے پر بے پناہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے مقدار بن عبیدہ کے ہاں قیام فرمایا۔ محبان اہل بیت بڑے جوش عقیدت سے بیعت کرنے لگے اور بیعت کے وقت بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ جان و مال قربان کر دیں گے اور آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام مسلم نے جب ان کے جذبات، عقیدت اور محبت کو دیکھا تو امام علی مقام کی خدمت میں عریضہ لکھا، اس میں حالات کی اطلاع دی اور یہ کہ اب تک ایک روایت کے رو میں 12,000 اور ایک دوسری کی روایت کے رو میں 18,000 اور تیسری روایت کے رو میں 40,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ آپ ضرور تشریف لائیں تاکہ ملت اسلامیہ کو یزید کے ناپاک تسلط سے نجات ملے اور لوگ امام برحق اور خلیفہ عادل اور ارشد کی بیعت کے شرف سے مشرف ہوں اور دین حق کی تائید ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو سر منبر فرمایا، اے لوگو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ فساد ہوگا۔ عبداللہ بن مسلم حضری جو بنی امیہ کے خواریوں میں سے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ منبر سے اتر آئے۔ عبداللہ بن حضری نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں۔ لوگوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے۔ اگر آپ کوفے کو بچانا چاہتے ہیں تو کسی زبردست آدمی کو حاکم بنا کر بھیجیے، آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکیں۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ عمارہ بن عقبہ اور عمرو بن سعد نے بھی اسی مضمون کے خطوط یزید کو لکھے اور ان خطوط کے پہنچے پر یزید سخت غضبناک ہوا اور اپنے خاص دوستوں کو بلا کر اس نے مشورہ کیا ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا جائے۔ وہ بہت سخت آدمی ہے، جس کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ یزید نے ان لوگوں کے مشورے پر عمل کیا، کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا کوفے کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ فوراً پہنچ جائے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدل کر دے یا قتل کر دے اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یزید کا حکم ملتے ہی عبید اللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے دن کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ قادسیہ پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑ دیا اور فریبی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر حجاسی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان میں سے کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس مکر و فریب کے ساتھ پہنچا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ حسین بن ابن علی آ رہے ہیں۔ اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک زبردست لہر دوڑی ہوئی تھی، لہذا اسی طور پر داخل ہونا چاہیے کہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کوفے میں جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آمد کا انتظار تھا، حجاسی لباس میں حجاسی راستے سے ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ سب نے نعرے مسرت بلند کیے اور ان کا خیر مقدم کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلے۔ ابن زیاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا تھا بلکہ آوازوں کو سنتا اور چہروں کو بغور دیکھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، اس وقت مسلم بن عمرو باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ تھا اس نے پکار کر کہا، راستہ چھوڑیے، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد
ہیں۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کا بڑا رنج اور افسوس کرتے ہوئے سب اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور صرف 10-20 آدمیوں کو ساتھ لے کر ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ رات گزار کر صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی کہ امیر المومنین نے یزید نے مجھے کوفے کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں، اور میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا۔ جو شخص مطیع و فرمانبردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے میرا چاب اور میری تلوار ہے۔ تم اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد اس نے مشاہبر کوفہ کو گرفتار کیا اور ان سب سے کہا کہ تحریری ضمانت دو کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالفت کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے اور نہ کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ اگر کسی نے کسی مخالف کو پناہ دے رکھی تو وہ اس کو پیش کرے گا اور جو لکھ کر دے گا اس پر پابندی کرے گا، وہ بری ہو جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کا مال و جان ضبط کر لیے جائیں گے اور اس کی جان مجھ پہ حلال ہو جائے گی اور ہم اس کو قتل کر دیں گے اور ہم اس کو دروازے پر الٹا لٹکا دیں گے اور ان کے تمام متقین کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کے تمام خاندان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کے آنے اور ڈانے دھمکانے سے اہل کوفہ والے گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو گئے کہ ان کے خیالات میں تبدیلی ہونے لگی۔ حالات کے پیش نظر حضرت مسلم نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر اکابر کو کوفہ میں ایک محب اہل بیت ہانی بن ارود مزہج قبیلے کے سردار کے ہاں تشریف ہوئے۔ ہانی نے اب آپ کو ایک محفوظ کمرے میں چھپا کے رکھا اور سوائے مخصوص لوگوں کے دوسروں کو اس راز سے دور رکھا۔ شریک بن امور اسلمی جو محبان اہل بیت میں سے ایک بڑا محب تھا، وہ بصرہ میں ایک معزز اور امیر شخص تھا۔ ابن زیاد کے ساتھ بصرہ سے کوفہ آیا تھا اور وہ ہانی بن اروا کا مہمان تھا۔ ابن زیاد اور دیگر امراء کے نزدیک وہ بڑا مکرم تھا۔ وہ بیمار ہو گیا۔ ابن زیاد نے اس کو پیغام بھیجا کہ میں شام کو تمہاری عیادت کو آؤں گا۔ شریک نے حضرت مسلم سے کہا اگر میں آپ کو ابن زیاد کے قتل کا موقع فراہم کر دوں تو آپ اسے قتل کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ شریک نے کہا وہ مردود آج میری قیادت کو آ رہا ہے، آپ تلوار ہاتھ میں لے کر چھپ کر بیٹھ جائیں اور جب میں کہوں مجھے پانی پلاؤ تو آپ ایک دم اس پر وار کر کے اس کو قتل کر دیں گے، پھر بڑی آسانی کے ساتھ دارالامارات اور کوفہ پر قبضہ ہو جائے گا، اور اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ جا کر وہاں آپ کے لیے سب انتظام کر لوں گا۔ اور شام کو ابن زیاد وقاص محافظ کے ساتھ ہانی کے گھر آیا اور شریک کے بستر کے پاس بیٹھ کر مزاج پرسی کرنے لگا۔ اس کا محافظ بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ شریک نے بلند آواز سے کہا پانی پلاؤ۔ تیسری مرتبہ کہا افسوس تم پر، تم لوگ پانی سے پرہیز کراتے ہو، پانی پلاؤ خواہ اس میں میری جان چلی جائے۔ حضرت مسلم باہر نہ نکلے تو شریک کو افسوس ہوا کہ کیسا زرعی موقع کھو رہے ہیں۔ اسلمی سلام کرنے میں تمہیں اب کیا انتظار ہے، مجھے پانی پلاؤ خواہ اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ محافظ تاڑ گیا اور اس نے ابن زیاد کی آنکھ سے اشارہ کیا اور چلنے کو کہا۔ ابن زیاد اٹھ کھڑا ہوا۔ شریک نے کہا اے امیر میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا میں پھر آؤں گا۔ محافظ اسے دھکیلتا ہوا باہر لے گیا اور کہا واللہ تمہارے قتل کی سازش تھی۔ ابن زیاد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو شریک کی عزت کرتا ہوں اور یہ ہانی بن اروا کا مکان ہے، اس پر میرے باپ کے کافی احسانات ہیں۔ محافظ نے کہا سچی بات کہہ رہے ہیں، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس ابن زیاد کے جانے کے بعد مسلم پردہ سے باہر آئے تو شریک نے کہا افسوس آپ کو اس کے قتل سے کس چیز نے منع فرمایا؟ آپ نے فرمایا دو باتوں نے مجھے اسے قتل کرنے سے منع فرمایا کہ میزبان ہانی کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے گھر میں ابن زیاد کا قتل کیا جائے، اور دوسرا میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کو دغا سے قتل کرنا مومن کی شان سے بعید ہے۔ 3 دن کے بعد شریک نے وفات پائی
اور ابن زیاد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں جب اس کو معلوم ہوا کہ شریک نے مسلم کو اس کے قتل کے لیے کہا تھا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں کسی عراقی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور واللہ اگر میرے باپ زیاد کی قبر وہاں نہ ہوئی تو میں شریک کی قبر کھدوا ڈالتا۔ ابن زیاد کو حضرت مسلم کی تلاش تھی، مگر کوشش کے باوجود وہ ان کی قیام گاہ کا پتہ نہ لگا سکا۔ آخر اس نے اپنے ایک شامی غلام موکل کو 3000 درہم دے کر سراغ کے لیے مقرر کیا کہ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح مسلم کا پتہ چلائے۔ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ اتفاق سے ایک محب اہل بیت مسلم بن اوجسہ اسدی مسجد کے ایک گوشے میں خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیر تک دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ غلام ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں ملک شام کو رہنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان کا کوئی شخص بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں۔ یہ 300,000 درہم میرے پاس ہیں جو ان کی نظر کرنے لگے ہیں، کیا آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ مسلم اسدی نے کہا مسجد میں اور بھی بہت لوگ ہیں، تم مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ آپ کے چہرے پہ جو خیر و برکت کے اثار ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے۔ مسلم اسدی اس کے فریب میں آ گئے اور کہا تم مجھے خوب پہچانا، میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہوں، میرا نام مسلم بن اوجسہ ہے۔ پھر اسے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ اس نے آپ سے فرضی بیعت کی اور 3000 درہم آپ کی جھولی میں رکھے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا، دن بھر رہتا، حالات معلوم کرتا اور جو کچھ سنتا اور دیکھتا رات کے بعد ابن زیاد کے پاس جا کر ساری خبر دیتا۔ آپ نے وہ 3000 درہم ابو سمامہ سعید کو دیے اور کہا کہ اس سے ہتھیار خرید لو۔